دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں اور بہت ہی نیک کام میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. عدیل نیازی اور فرا عدیل جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں چیئرپرسن رہائی فاؤنڈیشن سے. اور عدیل نیاز صاحب جو ہے یہاں تشریف فرمائے. السلام علیکم. اور میرے ساتھ یہاں پہ فرا عدیل جو ہے وہ ادھر تشریف فرمائے. آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہوں گی, آپ لوگوں نے وقت نکالا. اور میں آج آپ سے سب سے پہلے اسی سلسلے میں گفتگو کرنا چاہوں گی کہ یہ جیسے جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں, ان کی کیا لائف سٹائل ہوتی ہے, ان کی کیا سچویشنز ہوتی ہیں, اس کے باوجود آپ نے ان کے لیے ایک یہ جو مہم میں کہوں گی کہ اس کو آپ نے ادارے کی شکل دی, جس میں آپ نے رہائی فاؤنڈیشن جو ہے وہ بنائی اور وہاں جا کر ان کی رہائی کے لیے کام کیا. اس سوچ کیا تھی پیچھے, واٹ واز دا بیک گراؤنڈ یو نو؟ ہاں, تھینک یو فضا, آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. میرا تعلق شعبہ صحافت سے ہے. میں بطور صحافی کام کرتی تھی منو بھائی کے ساتھ روزنامہ صداقت اخبار میں. آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے. You were a famous journalist, no doubt. تھینک یو. تو اس وقت میں جیسے ہم فیچر بنانے کے لیے جاتے ہیں, اور مختلف اسی طرح میں جیل میں فیچر بنانے کے لیے گئی تھی, اور وہاں پر دیکھا کہ جو قیدی بچے ہیں وہ کافی پور کنڈیشن. آج تو جیلیں ٹوٹلی چینج ہو گئی ہیں, بہت ریفارمڈ ہو گئی ہیں, لیکن 25 سال پہلے کی جو جیلیں تھیں وہ بہت اس میں فرق تھا, اور یعنی کافی زیادہ پرابلمس تھے, اور بہت تعداد میں جیونائل ان کو کہتے ہیں جو انڈر 18 بچے جو جرم کر کے آتے ہیں, یعنی کسی نہ کسی جرم میں ملوث ہوتے ہیں, چوری, ڈکیتی, مرڈر اور دوسری جو بری خرافات ہیں ان کے اندر وہ شامل ہوتے ہیں, تو وہ جیل میں آتے ہیں. جب وہاں دیکھا کہ اتنی تعداد میں بچے ہیں اور وہ چاہتے ہیں, اور میرے جانے سے ان کے انٹرویو کرنے سے, کیونکہ 2-3 دفعہ میرا ادھر جانا ہوا, تو اس کے بعد دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ یا میں یہ ایشو بنا کے چھوڑ دوں جو ہم میڈیا کے لوگ کرتے ہیں کہ ہم ایشو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ وہ ایشو کہاں کھڑا رہ گیا اور کدھر اس کا, یعنی ہم نے ایک ایشو سوسائٹی میں چھوڑا کہ یہ پرابلم ہے, بہت بولے اس پر, تبصرے ہوئے, لیکن اس کے بعد کیا, اس کا سولوشن کیا, پہ کوئی کام نہیں کرتا. سوسائٹی میں پریکٹیکلی کون آگے بڑھے گا, کوئی لوگ کہیں سے نہیں آئیں گے. بات تو سب کر رہے ہیں, بات تو سب, ہر ایشو روز ایک نیا ایشو مل سکتا ہے, روز نیا ایشو پہ بات ہو سکتی ہے, پر اس ایشو کو سالو کس نے کرنا. تو ہم لوگ ینگ تھے دونوں, ہسبینڈ وائف, یعنی اس وقت میں ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. کتنے سال ہو گئے؟ 24 ایئرز ہو گئے رہائی کو, اور ہماری شادی کو بھی, اور جو ہے یہ سفر کو بھی پورا ماشاءاللہ سے جو زبردست ہے. تو بس پھر ہم نے ایک تہیہ کیا کہ جو ہمیں ایسا کوئی ادارہ بنانا ہے جو ان بچوں کو سدھارے. یہ معاشرے کے وہ بچے ہیں جو دھتکارے ہوئے بچے ہیں, یعنی جنہیں کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا, بروکن فیملیز کے ہیں, اور میں جو دیکھا ان کے اندر تو وہ بائی پروفیشنلی کوئی کرمنلز نہیں تھے, حادثاتی طور پر مجرم بنے تھے. مگر یہ ینگ جرنلسٹ, نئی نئی شادی بھی ہوئی, یہ جیل کیسے پہنچ گئی؟ بس یہ فیچر میں نے آپ کو بتایا, فیچر بنانے گئی تھی میں, اور پھر وہ پبلش ہوا. ہمارے میگزین ایڈیٹر تھے حسن نثار صاحب, عباس اطہر تھے, یعنی یہ وہ لاہور کے کریم جرنلسٹ ہیں جو کہ روز ایک بڑا سالڈ ٹاپک دیتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر کہانیاں ڈھونڈنی ہے جیلوں میں جاؤ. منو بھائی نے کہا کہانیاں ڈھونڈنی ہے نا تو جیلوں میں جاؤ, ہسپتال کے برآمدوں میں جاؤ, آپ کو وہاں کہانیاں ملیں گی. تو پھر کہانیاں تو ملی, لیکن کس قسم کی کہانیاں ملتی تھیں آپ کو؟ جیسے آپ جیل میں گئیں تو جیل میں کیسی کہانیاں؟ جیل میں دیکھیں, اگر ایک بچہ 14 سال کا یا 13 سال کا ماں کو مرڈر کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے. اگر 14 سال کا بچہ ڈکیتی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے کہ وہ کن حالات کی وجہ سے ایک بچہ مجرم بنا. سوسائٹی میں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے جرائم کی طرح یعنی راغب ہو رہے ہیں اور وہ یہاں تک پہنچ رہے ہیں. ہم تو ان کو سزا, یعنی جرم کرنے کے بعد سدھار رہے ہیں. اگر سوسائٹی میں ان کو پہلے روک لیا جائے, ان فیکٹرز پہ کام کیا, اب تو ہم بہت اس پہ تجربہ کار ہو گئے, مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کہاں پر پرابلم ہے. ہمیں سوسائٹی میں ورک کرنا ہوگا سب کو. اچھا, مجھے یہ بھی پوچھنا تھا عدیل صاحب, آپ بلکہ آپ کیونکہ ساتھی ہوتے ہیں, تو یہ جو جرائم کرتے ہیں بچے زیادہ تر, وہ کون کون سے ایسے جرائم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ مجرم بنتے ہیں, جیل میں قیدی بنتے ہیں؟ موسٹلی کون سے جرم زیادہ کرتے ہیں بچے؟ جرم کی کوئی ایسی کیٹیگری نہیں ہے, ایک جیب تراشی سے لے کے اور قتل تک یہ بچے ملوث ہوتے ہیں, اس میں آتے ہیں. اور زیادہ تر جو بچے ہیں وہ بروکن فیملی سے ہوتے ہیں, گھر والوں نے ٹھکرایا ہوتا ہے, معاشرے نے, جب گھر والے ٹھکرا دیتے ہیں تو معاشرے پر لازم ہے کہ اس کو ٹھکرا ہی دینا ہے.
تو اس کا جو اینڈ ہے جن کے کوئی ان کو مدد نہیں کرتا تو وہ پھر یہ جو گینگز ہیں اور جو باہر کے ہمارے بہت سارے یہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پھر جرائم کی دنیا میں آتے ہیں اور پھر یہ ان کا اینڈ جو ہوتا ہے وہ جیل کے اندر ہوتا ہے جو پہنچتے ہیں. تو ہمارے پاس تو جیب تراش بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس قتل کا مجرم بھی ہوتا ہے بچہ، اور قتل میں زیادہ تر یہ بچے حادثاتی قتل کرتے ہیں. حادثاتی قتل مطلب اپنے بچاؤ کے لیے؟ اب جیسے کبھی اپنے بچاؤ کے لیے میں بتا کہ جیسے ہی وہ آیا ہے، کوئی لڑ رہا ہے آپس میں کھیلتے ہوئے، کسی نے کیا ہے بیٹ گیند پہ لڑائی ہوئی ہے، سر میں بیٹ مار دیا ہے یا چھری سے کسی کو ایسے ڈرایا ہے تو وہ قتل ہو گیا ہے، اس طرح کا. تو وہ کوئی پلانڈ قتل نہیں ہوتے. اوکے. وہ پھر آتے ہیں حادثاتی قتل ہوتے ہیں. ہاں، ڈکیتی یا چوری یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ان میں ملوث ہوتے ہیں، جو برابر کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ایسے پورے گروہ ہوتے ہیں جو ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا دماغ معاف کر دیتے ہیں. جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ہمارا پورا ایجوکیشنل ووکیشنل سکول ہیں، ویل فرنش سکول، جو کہ جیل میں کوئی بھی آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے تو وہ یقین نہیں کرتا کہ یہ جیل ہے. اچھا. کہ یعنی اندر فرنیچر لگا ہے، یونیفارمز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کو بھیجے بھی تھے، آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر جیل کے اندر ان کا عرصہ ہے تو انہوں نے ایجوکیشن یا ووکیشنل یہ ٹریننگز کرنی ہے، جس کے اندر ہمارے پاس ایک تو جنرل جو ہماری ریگولر سٹڈی ہے، اس کے علاوہ کمپیوٹر لیب ہیں، درزی خانے ہیں، الیکٹریشین کلاسز ہیں. وہ بچہ ایکسٹرا سکلز کے ساتھ پڑھائی ہے. بڑی بات ہے. تو اس طرح سے یہ آگے آتے ہیں. اور سب سے چھوٹا بچہ ہمارے پاس آج تک 9 سال کا آیا ہے جو کہ مرڈر میں تھا. بچے نے کیا تھا؟ وہ 2.25 سال رہا ہمارے پاس کیمپ جیل میں ہی. اور اس طرح کے پھر اور بہت سارے وہ ہوتے ہیں. تو اب یہ رہائی کے بارے میں بتائیے، پھر رہائی کی سوچ آپ کو ان سے مل کے، ان کی سٹوری سن کے آئی؟ مل کے تو رہائی کا مفہوم صرف جیل سے رہائی نہیں ہے. اس کا میں مفہوم سب کو مختلف پلیٹ فارم پہ بتاتی ہوں کہ رہائی جو ہے وہ صرف جیل سے رہائی نہیں، جہالت سے رہائی، نفرت سے رہائی. ہم سب کسی نہ کسی قید میں ہیں. کوئی بدلے کی قید ہے، کوئی نفرت کی قید ہے، کوئی دشمنی کی قید ہے. تو ان سب سے رہائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک آزاد پیدا کیا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، لیکن ہم مختلف چیزوں اپنی ذہن میں قید ہو کر رہ جاتے ہیں. تو اس کے رہائی اس لیے رکھا لفظ کہ مجھے ان بچوں کو رہائی دلانی ہے، نہ صرف جیل سے بلکہ ان کو اس ڈپریشن سے. میں نے ویڈیو کلپس میں دیکھا تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ لوگ نماز کی بھی ترغیب دیتے ہیں، جس میں دین کی بھی کاؤنسلنگ. اصل یہ نہیں ہے کہ ان کو دیکھیں وہ معاشرے کا نقصان کر کے آئے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی بہت ایکسٹرا پروٹوکول دے رہے ہیں. ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ لائف کی ویلیو کیا ہے جسے تم نے ڈسٹروائے کر دیا. یہ ینگ ایج کے بچے، میں بار بار بیٹے وہ کہتی ہوں کہ تم جب بیٹے سب پیدا ہوئے تھے تو والدین نے اتنے مٹھائی کے ڈبے بانٹے تھے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے سارے بیٹے جیل میں موجود ہوں گے. تو اس لیے ان کو یہ ریئلائز کراتی ہوں کہ آپ سے کتنا بڑا گناہ ہوا ہے. تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو جب آپ نے رہائی یہ فاؤنڈیشن بنائی؟ دیکھیں، پہلے تو نئی چیز ہماری سوسائٹی میں جو ہوتی ہے تو ریزسٹنس تو آتی ہے آپ کو، لیکن کچھ لوگ ایسے بلیسنگس، اگر ارادہ نیک ہو، آپ کا مقصد کلیئر ہو. کوئی ہمارے پاس فنڈنگ نہیں تھی، کوئی ہمارے پاس، ہم بس اسٹوڈنٹ تھے، ینگ تھے، اور ہمیں ایک انرجی تھی کہ ہمیں سوسائٹی کے ٹورڈز کرنا ہے. اب میرے ذہن میں یہ بیٹھ گئی تھی بات کہ مجھے صرف جرنلسٹ کے بطور ایشو نہیں چھوڑنا، اس کو سالو کرنا ہے. یعنی میں نے جو ہے نا اس پہ کچھ نہ کچھ عملی، اور if you get some story out of then you need the solution of this as well. سسٹینیبلٹی کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ اسے لگاتار ایسے کریں. اب ماشاءاللہ رہائی 9,000 بچے آج ہمارے ہاتھوں، ہم الحمدللہ سرخرو ہیں اس بات پر کہ ان 24 سالوں میں 9,000 جوینائلز کرمنل بچے ہم نے سدھارے ہیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں. رہائی فاؤنڈیشن سے ہمارے ساتھ عدیل صاحب ہیں اور فرا جی ہیں، تو ہم مزید بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.